السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. باب 7 پارٹ 2 آڈیو بک. بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی. نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا. وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پہ بیٹھی اس کی ہدایت کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی. سپہر کی نرم سی دھوپ سرخ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پہ گر رہی تھی. ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے تھے. خاصا محنت طلب کام تھا. عائشہ نے اناتولیہ کے ایک گاؤں میں کسی مومر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا. تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی. عبدالرحمن کی تو قیمتی تحائف دینے کی عادت ہے. یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑ جائیں گی. اس کی بات پہ حیا نے سر اٹھایا. اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چند لٹے چہرے کے اطراف میں جھول رہے تھے. میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی. اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا. وہ سر جھکا کر رندہ لکڑی کے ٹکڑے پہ آگے پیچھے رگڑنے لگی. لکڑی کے باریک رول شدہ چپس سے نیچے گر رہے تھے. اور وہاں بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا. اسے لگا اس نے تم سے اس دن بہت بدتمیزی کر دی تھی. اچھا کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی. ایک ریشمی اسکارف ہے. مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی. بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا. پھر پچھتائی. کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے. کوئی بات نہیں تم گردن میں لے لینا. ہاں یہ ٹھیک ہے. وہ مسکرا کر دوبارہ رندہ لکڑی پہ گڑنے لگی. تمہیں پتہ ہے عائشہ جب میں چھوٹی تھی نا 10-11 سال کی تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا. میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے. انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا. میری اماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں. انہوں نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کرایا مگر میں وہاں سے تیسرے روز ہی بھاگ گئی. تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا. تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے. مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی. وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی. عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اس کو دیکھ رہی تھی. کس کو؟ ہاں؟ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا. تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو. اور کیمرے کو مثلاً تصویروں میں اور خود کو اور اللہ تعالیٰ کو. عائشہ دھیرے سے مسکرائی. اس کی سبز آنکھیں نرم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھیں. ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اسکارف میں بہت اچھی لگتی ہو. وہ ایک دم بالکل سن ہوئی عائشہ کو دیکھے گئی. تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں. عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشے ہوئے کہہ رہی تھی. میں تمہیں بتاؤں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بیوق ادا میں استنبول یا اٹلی اور اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑک پہ چلوں تو لوگ مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں. لیکن وہ سانس لینے کو رکی. حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی. لیکن پھر مجھے ایک خیال آتا ہے. یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں. پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی. اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تم نے کبھی وہ اولمپکس کے اسٹیڈیمز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے ہی اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں. میدان کے عین وسط میں کھڑے. اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے. سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں. میں سوچتی ہوں حیا اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیہ کی عائشہ گل اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا. یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی. یہ تو میری امانت تھی. پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟
تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے ہیں، مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھے لگتی ہوں۔ وہ اب چھرے کی نوک سے لکڑی کے کنارے میں خم ڈال رہی تھی۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا، عیاں پڑی ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدمے تلے روندی جاتی ہیں، اور اگر سمندر کی تہہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہیں۔ لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیب میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے۔ جو ہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیب چنتا ہے اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی جوہری اپنی دکان کی شوکیس میں اصلی جویلری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ڈوبے بغیر سیب کو کبھی نہیں پا سکتا۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ریگ مال لکڑی کے ٹکڑے پر رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کی گھنگرالی پتریاں اتم کر نیچے گر رہی تھیں۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹک رہا تھا۔ کیا؟ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، اور کبھی کبھی اسے لگتا تھا وہ کبھی نہیں سمجھ سکے گی۔ کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیت میں کام کرتے، آدھا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے، وہ اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سے سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے بتائے گئے 2 کو کبرا کو پہلو کے 2 سے جمع کر کے دیکھتی، جواب 4 کے بجائے 400 نکلتا۔ اب اسے پھر سے عبدالرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا۔ کب وہ فون کرے اور وہ اپنے پتے پھینکے۔ کھیل پاشا نے شروع کیا تھا، اسے ختم اب وہ کرے گی۔ چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کارڈ لیس اٹھایا اور اوپر اسٹڈی میں آ گئی۔ ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری کھردری آواز سنائی دی۔ حیا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھیں؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی۔ کہیں تو سناؤں؟ اب کی بار دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجیے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بے وقت ادا آتا ہے۔ اس کا بھائی ادا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نووارد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پہ قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی روابط ہیں۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، مگر وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس سے باس پرس کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں، سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام اسمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چوٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو، تمہیں بھول گیا ہے کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بے وقت ادا واپس آ رہا ہوں۔ تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے وہی ہاتھ رکھا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا۔
میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے، اس نے محظوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسرے نہج پہ سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں؟ تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔ میں؟ اس نے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے کیوں برداشت کروں، اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسری کی دم پھندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا بدک تمام کمبل پھینک کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہوتی تھی اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنا لیمو کے رنگ کا زرد فراک پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کر گئی تھی، اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی ہی تھی، بہاریں عقب میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ وہ اس کے اچانک چلانے پہ ڈر کر پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہاریں نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی۔ تم یہ باڈی اسپرے لگا لو مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹتی حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور پھر ایڑیاں اونچی اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتی سر پہ اسکارف لپیٹنے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا سا خف سے اسے واپس رکھ کر باڈی مسٹ اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندنی بچھی تھی، وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھی تھیں اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئی ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑا کر دیا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو جنبش دی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قرات کرنے والا بچہ سنہرے بالوں والا ترک تھا جس نے سر پہ جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی۔ باقی بچے خاموش تھے، وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہا تھا۔ آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل ستر اعضاء کی حفاظت کیا کریں۔ وہ جو جمائی روکتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ کم سن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر سو ایک سحر سا طاری ہو رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار سر پر اوڑھے دوپٹے سے کان ڈھکے جن میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھیں، وہی موتی جو جہان کے سیب سے نکلے تھے۔ بہاریں نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا، تیسرا موتی حیا نے سنبھال رکھا تھا، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھا کریں۔ کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا، اس کا شیفون کا دوپٹہ سر پہ تو تھا مگر گردن پہ اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ قدرے خف سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پہ ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے سے کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ عائشہ گل کی باتیں نہیں تھیں جن پہ الجھ کر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا تھا، یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا، جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا۔ ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے بہاریں کو اشارہ کیا، وہ اپنا قرآن سامنے کیے طاؤس پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہے۔ چراغ فانوس میں ہے، فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے، وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو۔ نور ہے اوپر نور کے، اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو۔
جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری قندیلوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس طلسم میں گھری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی۔ بہاریں پڑ رہی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سیراب کی مانند ہے۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس کا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان اندیکھی مشغلوں سے روشن تھا۔ چاندی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھیں، مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے۔ یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی۔ دور مرمرہ کی لہریں کناروں پہ سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھیں، واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہو گئیں، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے۔ بچے اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی ان کی طرف ہی آ رہی تھیں، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی کہیں بہت اندر گم تھی، اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سمجھائی نہیں دیتا تھا۔ اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیوقدہ کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرہ کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، جب وہ تازہ ازمیر، ترکی کا ایک شہر چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پہ رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش خلق اور سادہ لوح سا آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورانٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص بیوقدہ کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیمت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبد الرحمن پاشا کی دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا کہ کوئی چوں بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکی تھی۔ اسے عبد الرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنے کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معاملات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا۔ مگر کیا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پہ ڈالی جس پہ AR پاشا کی تختی لگتی تھی، اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کی نچلی دراز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبد الرحمن واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنے چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبد الرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔
اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقناطیس کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر۔ دیمت، برنگ می اے کافی، اپنی بھاری روب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کے ٹرے اٹھائے، اس نے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا۔ عبدالرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پرتعش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اپنی شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا، وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی شیو میں وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا، دیمت کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پہ رکھی۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک۔ وہ مسکرا کر اپنے باس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس۔ عبدالرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایشٹرے میں جھٹکا۔ وہاں راکھ کے بہت سے ٹکڑوں کے اوپر ایک ٹکڑا آن گرا۔ پاشا کے متعلق ایک بات وہ جانتی تھی، وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانی اور تفکر کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ سر، آپ کچھ اور لیں گے؟ وہ مؤدب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کر لاؤ۔ اس نے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کے کندھوں پر ڈالے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ خود وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلے کیے، گرے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ جی سر۔ دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا ڈبہ صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس کی کافی جوں کی توں رکھی تھی، البتہ ایشٹرے میں راکھ کے ٹکڑے پڑ چکے تھے۔ سر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر کے باعث پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ جواباً وہ اسے نو تھینکس کہہ کر واپس جانے کو کہے گا۔ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا۔ دیمت حیرت چھپاتی بیٹھ گئی۔ دیمت، وہ سگریٹ کی کش لیتے کھڑکی سے باہر ٹھاٹے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات۔ سر، کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو وہ یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی پرکشش ترکی میں نظر آ رہی ہو، اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ عبدالرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محظوظ انداز میں دیکھا۔ سر، کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہو۔ شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی اس عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے؟ اس نے ناگواری سے سر ذرا سا جھٹکا۔ وہ کیوں کسی کی بات پر یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پر یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پر یقین کرے گی۔ اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا اپنی بدعمالیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے۔ اب کہ دیمت ذرا معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی۔ ایک معصوم سا اتفاق۔ بات ختم کر کے دیمت نے ذرا سے شانے اچکائے۔ عبدالرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایشٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ مگر دیمت، کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنی کسی بدعمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنے بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا۔ وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق کو سبق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ولن بھی بنا دیتے ہیں۔ عبدالرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔
اس کے چہرے پہ چھائی فکر غائب ہو رہی تھی۔ دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا۔ دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی، گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبدالرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کام غلط ہے، مگر عبدالرحمن کا تشکر ہر شے پہ چھانے لگا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ابھی تک وینٹ پہ ہے؟ جی سر، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مغمول انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ تھا اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا۔ ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا۔ تھینک یو سر۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ عبدالرحمن اسے لالچ دے رہا تھا، یہ اس کے مشورے کا انعام تھا۔ وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارا ہیئر سٹائل اچھا ہے دیمت، عبدالرحمن نے اس کے عقب سے پکارا تھا۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبدالرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کے ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرح متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا۔ پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر، وہ ذرا تذبذب سے بولی۔ ویسے تمہارا پچھلا ہیئر سٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی۔ ہاں، جو انطالیہ کے ساحل پہ تھا۔ تم پہ گھنگرالے سرخ بال اچھے لگتے تھے، وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ پتھر کا بت بن کر رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدک تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ انطالیہ کا ساحل، سرخ گھنگرالے بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس ریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف انطالیہ میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی۔ اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کی ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو۔ تو عبدالرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی۔ اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پر آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تیاہ ہو جائیں گی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر؟ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڈ آئے تھے۔ اسے آج علم ہوا تھا کہ عبدالرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پر آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں بردر ڈیرس کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پہ رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسے ہی ہوتی جائے جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا۔ میں انڈیا سے واپس بے وقت ادا آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محظوظ سے انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھنے لگا۔ میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے بردر ٹیرس کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبدالرحمن کو نہ نہیں کی تھی، وہ اسے نہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔